رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب صل وسلم على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، اور برادران دین و اسلام، رات کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے. اب تھوڑی ہی دیر کے بعد رات ختم ہوگی، دن کا آغاز ہوگا اور دن شروع ہوتے ہی ہم مسلمانوں ایمان والوں کا پہلا فرض حکم الہی کی تعمیل ہے. اللہ تبارک و تعالی کا خطاب اور حکم ہم سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے دن شروع ہوتے ہی، اور انسانیت کا بھی اور مسلمانی ایماندار ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ احکم الحاکمین کا حکم ہو تو پھر سر بوقت ذبح اپنا زیر ان کے پائے ہے، ہائے نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. یہ جذبہ ہمارا بیدار اور عمل میں آنا چاہیے. سر بوقت ذبح اپنا زیر ان کے پائے ہے، ہائے نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. یہ جذبہ ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے، بالخصوص جب احکم الحاکمین کا حکم اور خطاب ہمیں پکار رہا ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. دن شروع ہوتے ہی فجر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے جو مقرر شخص ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر مسجد میں آنے کی صدا اور لگاتا ہے، دعوت دیتا ہے. ایسے موقع پر ہمارا اور آپ کا اور ہم سب کا، مرد و زن سب کا فرض کیا بنتا ہے؟ بسترے چھوڑو، حکم الہی کی تعمیل اور اسے بجا لاؤ. اور بتائیے کہ اتنی رات تک تو آپ اور ہم سب مل کے بیدار رہیں، اور بھی تھوڑی دیر کے بعد سوئیں گے تو آنکھ کھلے گی. اور ہماری اور آپ کی غفلت کا تو عالم یہ ہے کہ بیدار کرنے والا بیدار بھی کرے، بیدار کرنے والا بیدار بھی کرے تو ہم اسے ٹال دیتے ہیں. بیدار کرنے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہوتا، اور بیدار کرنے والا بیدار کرے تو اسے ٹال بھی دیا جاتا ہے. کیا یہی ہمارا اور آپ کا مسلمان ہونے کا تقاضا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عشق اور دیوانگی اور فریفتگی کا تقاضا ہے. بھئی ایک مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ نبی کا دیوانہ بنے، تو کیا دیوانے ایسے ہی بے عقلی اور غفلت والا کام کیا کرتے ہیں؟ بہرحال
رخ بات کا دوسری طرف جا رہا ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ رات کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور تھوڑا ہی سا وقت رہ گیا ہے، اس لیے بات زیادہ کوئی لمبی نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ آپ کے اس جلسے کا جو عنوان ہے آپ پیچھے اشتہار میں دیکھ رہے ہیں، جلسے اصلاح معاشرہ، تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ معاشرے کے نبض پر ہاتھ رکھا جائے اور بیماریاں اس کی دیکھی جائے، اور پھر اس کے تئیں اصلاح کی جو بات ہو اسے کہا جائے، سنا جائے، اور عمل کے جذبے کے ساتھ کہنے والا بھی کہے اور سننے والا بھی سنے۔ کچھ دیر پہلے ایک مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جلسے کا فائدہ جب ہی ہے، یہ جلسہ ہم سب کے لیے مفید جب ہے جبکہ اس جلسے سے عمل کا جذبہ ہمارا پیدا ہو، ہم عمل کرنے والے بنے۔ ورنہ یہ جلسہ کیا ہے، قصہ اور کہانی کی جیسی چیز ہے۔ دیکھیے، میں نے تو شروع میں ایک آیت کریمہ بلکہ اس کا ایک جز تلاوت کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اور آپ کا ایک پاک ارشاد ترمذی شریف میں یہ موجود ہے، وہ میں نے ذکر کیا ہے۔ میں اسی کا ترجمہ اور تشریح کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ مجھے سونا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مدد شامل حال رہی تو فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ میرے بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہمارے اور آپ کے درمیان مبعوث ہوئی، بھیجی گئی، وہ نمائش کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں۔ آپ کی ذات اقدس جہاں مبلغ تھی، معلم تھی، مرشد بھی تھی، مبلغ تھی، معلم تھی، مرشد بھی تھی، اور مرشد کا لفظ ہے تو بڑا مختصر لیکن اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے۔ مرشد کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ بھائی بولتے نا پیر و مرشد، تو پیر و مرشد کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مرید آتا ہے۔ کیوں؟ مریدین آتا ہے۔ پیر و مرشد کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ مرید آتا ہے۔ مرید بیمار ہوتا ہے اور مرشد اس کا معالج ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھیجی گئی ہے وہ سب کے سب اللہ پاک کی نظر میں بیمار ہیں، بیمار تھے۔ انہی کے علاج کے لیے، انہی کے علاج کے لیے، انہی کے لیے تشخیص اور تجویز کہ بیماری پکڑیں اور بیماری کے مطابق صحیح علاج اور دوا بتائیں، آقا و مولا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو آپ مرشد ہیں، اپنے ذات سے، سراپا وجود سے آپ مرشد ہیں۔ مرشد کی صرف بات ارشاد کی نہیں ہوتی ہے، مرشد کا عمل بھی ارشاد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے مرید سے کہے کہ بھائی تمہیں یہ کرنا ہے، یہ تو ارشاد ہے ہی، لیکن مرشد کی ذات اپنے عمل سے مرید کے لیے یہ بھی ایک آئینہ ہے، مرید کے لیے یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے وجود کے اعتبار سے اور ہدایت و تلقین و تعلیم و تربیت کے اعتبار سے الغرض ہما وجوہ سے پوری امت کے لیے مرشد ہے، پوری امت کے لیے مرشد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہے، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے کہ ہم نے جس کو تمہارے مرشد بنا کر بھیجا ہے، تم ہمارے پاس جب آؤ تو اسی نمونے اور اسی مرشد کے مطابق آؤ، تب تو تم میرے چہیتے اور مقرب بن سکتے ہو، میرے پاس تیرا کوئی مقام ہو سکتا ہے، میرے پاس سے تمہیں انعامات عطا کیے جا سکتے ہیں۔
تمہارے اوپر مہربانیاں ہو سکتی ہیں. اور اگر جس مرشد کو نمونہ بنا کر میں نے تمہارے درمیان بھیجا ہے، اگر اس نمونے کے مطابق اپنے کو ڈھال کر تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو پھر تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی گزر بسر نہیں ہے، پھر تمہارا تو ٹھکانہ کہیں اور ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد ہیں اور اللہ پاک کو یہ مقصود ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کو امت کے لیے، بندوں کے لیے مرشد بنا کر بھیجا ہے، تو یہ بندے میرے اور ان کے ماننے والے اسی مرشد کے روپ میں، اسی مرشد کے خد و خال میں، اسی مرشد کو اپنا آئینہ بنا کر اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کر کے میرے پاس آئیں. آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں یہی اللہ پاک کہتے ہیں لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. میری طرف سے نمونہ تمہیں دیا جا رہا ہے، بس اسی نمونے کے مطابق اپنے کو ڈھال کر لاؤ، اپنے کو اتار کر آؤ. اس نمونے کے کہے اور ان کی فرمودات، ان کی اخلاق و عادات و اطوار، رفتار و گفتار، سب کو اپنی زندگی میں برتو، اس کے مطابق ہمارے پاس آؤ. تب تو تیرے لیے گنجائش ہے، تب تو تجھے حقدار ہے تو اس بات کا کہ میری مہربانیاں تمہیں ملے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر دوسری طرف تمہارا ٹھکانہ تیار ہے. اللہ کہ نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ان کے لیے تو جنت ہے، اور نہ ماننے والے ان کے لیے کہیں اور ٹھکانہ ہے، وہ آپ سمجھ لیں. میں نے حدیث پاک تلاوت کی، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ جانتے تھے، ناگوار خیال فرماتے تھے. کیوں؟ سورج ڈوبنے کے بعد 1 سے سوا گھنٹے کے بعد ہی تو عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اب کوئی آدمی نماز عشاء سے پہلے سوئے گا، نیند آئے گی تو یقیناً عشاء کی نماز کے ادا کرنے پر خلل آئے گا، اثر پڑے گا. اور عشاء کی نماز کا ادا کرنا ایسے ہی اس کے لیے فرض ہے جیسے کہ اس نے مغرب کی نماز ادا کی ہے. اور فرض میں کوتاہی جان بوجھ کر اگر کوئی کرے تو یہ کوتاہی قابل گرفت جرم ہے. ایک تو ایک انجانے میں اس طرح کی کوتاہی ہو جائے، انجانے میں بے ہوش و حواس کی حالت میں ہم سے اس طرح کی غلطی ہو گئی، جس کو غلطی کہا تو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قابل گرفت جرم نہیں ہے. حدیث پاک میں ایک مفصل قصہ موجود ہے. غزوہ بنو المستلق سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے رات بھر چلتے رہے. ایک طرف تو عرب میں رات کو چلنے کا تھا رواج، دوسری طرف ہر آن اور لمحہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ جس دشمن کو میں نے شکست دی ہے ہو سکتا ہے کہ انتقامی جذبے کے ساتھ ہمارے تعاقب میں آئے اور ہم سوئے رہیں اور غفلت میں وہ ہم پر حملہ کرے اور کامیاب ہو جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے طور پر رات کا بیشتر حصہ چلتے رہے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ چلتے رہے. ایک طرف غزوے اور لڑائی کے موقع پر جو محنت ہوتی ہے، بھاگم دوڑ ہوتی ہے، دشمن کا حملہ ہوتا ہے، اس کو روکنا ہوتا ہے، دشمن پر پلٹوار کرنا ہوتا ہے، وہ ایک خود
تکان تھکا دینے والا کام ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب ہمیں جانا ہے اور اندیشہ ہے کہ دشمن تعاقب کرے گا، تو آدمی بہت جلدی دشمن کے علاقے سے نکل کر اپنے کسی امن کی جگہ میں اور اپنے علاقے میں داخل ہونا چاہے گا۔ تو اسی اندیشے سے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو لیے چلے جا رہے تھے، نکالے چلے جا رہے تھے، جلدی نکلو اس علاقے سے، ہمیں جو کامیابی حاصل کرنی تھی وہ تو ہم کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں دشمن کے نرغے سے نکل جانا ہے، اس کے احاطے سے نکل جانا ہے۔ اس لیے آپ چلتے رہے، مگر صحابہ ایک طرف تھکا دینے والا وہ عمل تھا جو میدان جنگ میں پیش آیا، اور دوسری طرف یہ کہ رات چلتے رہے ہیں، تو وہ بھی تو انسان تھے ہما و شما کی طرح، اس لیے تھک ہار چکے تھے۔ بس ایک جذبہ تھا، ایمانی جذبہ، ایک جذبہ تھا، ایمانی جذبہ، ایک جذبہ ہے وہ عشق نبوی کا جذبہ کہ چلے جا رہے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کے دل میں اس طرح کے بات آئی اور کسی نے نبی کریم علیہ السلام تک ممکن ہے کہ یہ بات پہنچا دی کہ لوگ تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الارم متعین کیا۔ الارم سمجھ رہے ہیں نا، ہر ایک کے موبائل میں الارم آج موجود ہے، ایک الارم کہ وقت ہوتی ہی وہ الارم گھنٹی بجائے اور سب بیدار ہو جائے۔ آج کے دور کا یہ الارم تو ہم سب کے ہاتھ میں موجود ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم اس کا استعمال غلط جگہوں پر تو کرتے ہیں، صحیح موقع پر نہیں کرتے۔ معاف کریں گے، بات ذرا تش ہو رہی ہے، اس الارم کا استعمال غلط جگہ تو ہوتا ہے، لیکن صحیح موقع پر جائز مصرف میں اس الارم کا استعمال کرنے والے شاید 100 میں 5 سے 10 ہوں گے۔ اس وقت کا الارم کچھ اور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی اگر سب سو جاتے ہیں تو 2 خطرہ، دشمن ہو سکتا ہے تعاقب میں آ کر حملہ کر دے، اور اس سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ رات کا آخری حصہ ہے، سوئیں گے، آنکھ لگ جائے گی، نیند ایسی گہری آئے گی کہ پھر فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، قضا ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی ایک آدمی مزید اور ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ قربانی یہ کہ اسے بیدار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے کہ فجر کا وقت آتے ہی سب کو بیدار کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام پیش کر دیا، حضرت بندہ تیار ہے، خادم تیار ہے۔ سب نے جزاک اللہ کہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ الارم بنا دیے گئے۔ انہوں نے سوچا 1 پن 2 کاج کر لیں، 1 پن 2 کاج، سمجھ رہے ہیں 1 پن 2 کاج، 1 پن 2 کاج کر لیں۔ تدبیر یہ اختیار کی کہ اونٹ کی پشت پر جو کجاوا رکھا جاتا ہے، کجاوے کو رکھ دیے، اور مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اور صبح صادق کی جو علامت ظاہر ہوتی ہے وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کجاوے کو اپنے تکیے کے طور پر استعمال کیا اور مشرق کا رخ کر کے بیٹھ گئے کہ صبح صادق کی روشنی جب پھوٹے گی، اس کا عکس جب میرے چہرے پر پڑے گا، بیدار ہو جاؤں گا اور فوراً سب ساتھیوں کو، آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیدار کر دوں گا، اور وقت پر سب کے سب نماز پڑھ لیں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کو یہی منظور تھا کہ آج فجر کی نماز فوت ہو۔ یہ لفظ میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، منظور اللہ کو یہی تھا آج ایسا ہو۔ چنانچہ ہوا بھی، حضرت بلال کی آنکھ بھی لگ گئی اور نیند گہری آئی۔ صبح صادق ہونے کو وقت پر ہوئی، مگر حضرت بلال کو بھی احساس نہیں ہوا۔ تمام صحابہ تو حضرت بلال پر تکیے ہوئے اعتماد کر کے سوئے ہوئے تھے، خود آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی پر تکیہ کر کے سوئے ہوئے تھے، اور حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی۔ تو بتائیے
اب ہونا کیا ہے؟ فجر کی نماز وقت ہوا اور چلا بھی گیا، فوت ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا اور کافی بلندی پر گیا، اس کی شعاعیں تپش لیے ہوئے جب لوگوں کے چہروں پر پڑی ہے تو سب سے پہلے بیدار ہونے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر صحابہ کرام کی بے-تابی اور ان کی پریشانی کو آپ نے محسوس کیا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، لا تفریط فی النوم وانما التفریط فی الیقظہ فمن نسیہا عن صلاة او ذکرہا وقتہا فلیصلیہا او کما قال، کہ دیکھو سونے کی حالت میں اگر اس طرح کی کوتاہی ہو گئی کہ وقت نماز کا آیا اور چلا گیا تو اس کو کوتاہی مت شمار کرو، اس کو کوتاہی مت شمار کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ کوئی قابل گرفت جرم نہیں ہے، یہ یقین رکھو۔ ہاں کوتاہی جو قابل گرفت جرم ہے وہ یہ ہے کہ تم بیدار رہو اور اس کے باوجود ٹال مٹول کر کے تم اپنی نماز چھوڑ دو، نماز نہ پڑھو، نماز قضا ہو جانے دو۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، ہمیں اول فرصت میں نماز ادا کرنی ہے، اس کی پرواہ نہ کرے، وقت چلا جائے، نماز قضا ہو جائے اور یہ فوت کر ڈالے نماز کو، یہ بلا شبہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس پر اللہ میں یہاں کیا گرفت ہوگی؟ آدمی مغرب کی نماز پڑھ چکا ہے اور عشاء کی نماز سوا یا 1.5 گھنٹے کے بعد ہونی ہے، اب اس سے پہلے اگر آدمی سوئے گا تو یقینی ہے کہ عشاء کی نماز پر خلل آئے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کبھی گوارا نہیں، ہمیشہ آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سوئے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ پریشانی ہو اور سونا ہی ضروری ہو تو پھر اس الارم کو وہاں استعمال کرے، کسی بیدار کرنے والے کو اس کے لیے متعین کرے تو پھر یہ جرم نہیں ہے۔ بیدار کرنے والے کو اگر متعین کر دیا کہ وقت آنے پر وہ ہمیں بیدار کر دے اور ہم عشاء کی نماز پڑھنے والے ہو سکیں، یہ پھر جرم نہیں ہے۔ لیکن کسی کو متعین کیا بھی نہیں بیدار کرنے کے لیے اور یوں سو گیا اور عشاء کی نماز اس کی فوت ہو گئی تو یقیناً اللہ میاں کے یہاں اس کی گرفت ہوگی۔ کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، یہ تو ترجمہ اور تشریح کی ضمن میں بات آ گئی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا والحدیث بعدہ، کہ عشاء کی نماز کے بعد اس طرح کی گفتگو جس کی وجہ سے فجر کی نماز پر اثر پڑے، جیسے مغرب کی نماز سو جانا جس کا اثر عشاء کی نماز پر پڑے، یہ ناپسندیدہ اور ناگوار ہے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد گفتگو اور اس طرح کی طولانی گفتگو کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز پر اثر پڑے، یہ بھی اللہ میاں کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، چند ایک کو چھوڑ کر اما و شما کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اتنی لمبی گفتگو کریں کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز میں خلل آئے۔ بھائی فجر کی نماز فرض عین ہے، یاد رکھیں، فجر کی نماز فرض عین ہے اور ہمارا یوں گفتگو کرنا اور آپ کا یوں سننا یہ فرض عین اس وقت کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں یہ فرض عین نہیں ہے، اور فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، دریافت کر لیں، یہ فرض عین ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے اور اس کا مقام کچھ اور ہے، ان دونوں کا اگر ٹکراؤ ہو جائے گا تو فجر کی نماز کو اولیت کا درجہ حاصل دیا جائے گا، یعنی اس کی رعایت کی جائے گی، اس کی بالکل رعایت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمارے اکابر اور علماء اور اسلاف کبھی بھی رات میں عشاء کی نماز کے بعد اتنی لمبی سجانے کے قائل نہیں رہے جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ رہی ہے، اگر اس کو کوئی زبان دی جائے، اس کی تعبیر اس کو دی جائے تو یہ رفتار بڑھنگی ہے جس کو مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے۔
یہ رفتار بڑھنگی ہے اور مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی نہ تو تعلیم ہے اور نہ نبی کریم علیہ السلام کا اس پر عمل رہا ہے. تو کیا ہم اور آپ اور ہم سب مسلمان یہ تصور کریں اور ہمارے لیے اس پر یقین کرنا درست ہو کہ جس نمونے کو، جس مرشد کامل کو اللہ پاک نے ہم سب کے لیے نمونہ بنایا ہے، کیا یہ ہمارا عمل اس نمونے کے مطابق ہے، اس سانچے میں ڈھلا ہوا ہے؟ کیا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، حق رکھتے ہیں اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو ہم نے رفتار اپنائی ہے، جو روش ہم نے اختیار کی رکھی ہے، یہ اللہ میاں کے یہاں بجائے اس کے کہ یہ ثواب ہمیں پہنچائے، ثواب ملنے کا ہمیں حقدار بنائے، کہ ایسا تو نہیں کہ یہ قابل گرفت ہو جائے. سوچنے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے. یہ تو نبی کریم علیہ السلام کا عمل تھا جسے حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ. اور آگے حضور کا اس کے ساتھ ارشاد بھی موجود ہے کہ لا ثمر بعد العشاء الا لمصل او مسافر، کہ عشاء کی نماز کے بعد اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی یہ گفتگو یہ درست نہیں ہے. ہاں مصلی کے لیے درست ہے، نمازیوں کے لیے درست ہے، اور اسی طرح سے مسافر کے لیے درست ہے، ان کے لیے گنجائش ہے. کیوں؟ آپ پلیٹ فارم میں ہیں، عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں اور رات کے 12 بجے آپ کی ٹرین ہے. عشاء کی نماز آپ نے وقت میں پڑھ لی ہے اور رات کے 12 بجے آپ کی ٹرین ہے، تو اگر آپ یوں ہی بیٹھے بیٹھے تاکتے رہیں گے، وقت کا انتظار کرتے رہیں گے تو تھک جائیں گے. اور اگر سو گئے تو ٹرین چھوٹ سکتی ہے، سو گئے تو آپ کا سامان چوری ہو سکتا ہے. ٹرین چھوٹ گئی، منزل پہنچنے سے رہ گئے، سامان چوری ہو گیا تو سر پٹتے رہ جائیں گے. ٹرین چھوٹے گی، منزل آپ جا نہیں سکیں گے، سامان چوری ہو گیا تو سر پیٹتے رہے، دھنتے رہے، سامان ملنے کا نہیں. اس لیے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کے لیے، نگہداشت کے لیے مسافر کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کر قصے کہانی کرے. جب آدمی قصے کہانی میں لگے گا تو وقت بیت جائے گا اور وقت پر ہر چیز مہیا بھی مل جائے گی. تو مسافر کے لیے اجازت ہے، اسی طرح سے مصلی کے لیے اجازت ہے، اسی طرح سے پڑھنے والے طلبہ کے لیے اجازت ہے، اسی طرح سے پڑھنے والے طلبہ کے لیے اجازت ہے. کیوں؟ سبق یاد کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، یہ بہت سارے امور اس کے ذمہ ہیں. اب عشاء کی نماز کے بعد اگر وہ پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے تھک گیا بیچارہ، تو وہ چاہے گا کہ ذرا ہم تکان دور کر لیں، لہذا لیٹ گئے. تو لیٹ گئے مولوی صاحب تو کھو گئے. اب جب کھو جائیں گے، اسباق یاد نہیں ہوئے، کل پٹائی پڑے گی، مطالعہ نہیں ہو سکے گا تو سبق آپ کا کچا رہے گا، استاذ کی بات صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ایسے کے لیے جن کے کام جو ان کی ضروری اور بنیادی ہیں ابھی اگر باقی ہیں، تو دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، چلو بھیا ذرا منورنجن کر لیں، موڈ فریش کر لیں. 2-4-10 منٹ اپنی گفتگو کر لی، موڈ فریش ہو گیا، ذہن پر جو دباؤ اور بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا. پھر اس کے بعد تھکا ہوا بیل جب اس کو چارہ مل جائے گا، پانی مل جائے گا، چارہ مل جائے گا، پانی مل جائے گا اور ذرا وہ بیٹھ جائے گا، تو پھر اس کو آپ جب ہل میں جوتیں گے تو سر پر دوڑے گا. تو اس جیسے لوگوں کے لیے اجازت ہے اس بات کی، وہ بھی حد تک، اس سے بڑھ کے نہیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں اور اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اس طرح کے کسی دینی پروگرام کے سلسلے میں سوچیں تو اپنے وقت کا حساب کریں، وقت کا حساب کریں.
کوئی ضروری نہیں 10 آدمی کو بلانے کی. نثار خالد اپنی جگہ پر رہ جائے گا, حضرت مولانا عرفان صاحب اپنی جگہ پر رہ جائیں گے, مفتی ارشد ہی تنہا اس کے لیے کافی ہوگا. بھائی دین کی بات تو سننی ہے, دین کی بات سننی ہے, اس کے لیے ایک دو سنانے والا کافی ہے. کیا ضرورت ہے نثار خالد کی, کیا ضرورت ہے مولانا عرفان صاحب کی؟ دین کی بات تو کوئی بھی سنا سکتا ہے, پیغام پہنچانا اس کا اس فریضے کو کوئی بھی انجام دے سکتا ہے. اتنی بھیڑ اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بھائی اس سلسلے میں ذرا حساب و کتاب سامنے رکھیں. میں یقیناً آج کہنا اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کچھ اور کہہ رہا تھا, لیکن میں نے اپنا وقت کا حساب کیا, 1:15 بج رہا ہے اور 5 بجے صبح صادق ہوگی, 6 بج کر کچھ منٹ پہ سورج طلوع ہوگا. اب جب ہم سوئیں گے تو کیا یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں میری نیند پوری ہو جائے گی اور فجر کی نماز ہم وقت پر پڑھ پائیں گے؟ اس لیے وقت کا حساب و کتاب ہمیشہ پیش نظر رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری بات اگر آپ میرے بھائیوں کو ذرا تلخ لگ رہی ہو تو میں باادب نیاز مندانہ طور پر عرض کرتا ہوں, معذرت خواہ ہوں, مجھے معاف کر دے, لیکن یہ بات حقیقت ہے. کل انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ مل جائے. وما التوفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.